السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں محمد صلاح الدین۔ عمران خان نے 2.5 سال سے جو مہنگائی کر رکھی ہے اس سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عمران خان نے خود کہا کہ ان کی تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ وہ خود اور ان کے جو وزراء ہیں وہ لاکھوں روپیہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر ایک مزدور کی ہم تنخواہ دیکھیں تو وہ 8 سے 10 ہزار روپیہ ہے، لیکن اگر قانونی طور پر دیکھی جائے تو 17,500 روپیہ قانون کی وجہ سے اس کی تنخواہ ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برابری پارٹی پاکستان کے رہنما جناب ظفر محمود صاحب۔ جی ظفر صاحب، بتائیے کہ عمران خان تو شور ڈالتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں، اگر ہم مارکیٹ میں جا کر دیکھیں تو ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ آٹا، چینی اور اس کے بعد تیل اور جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب مہنگی ہو چکی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ کتنی بات درست ہے اور کتنی غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین صاحب، جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ اس ملک کے وزیر اعظم کی تنخواہ کا گزارا 3 لاکھ روپے میں نہیں ہو رہا، تو ایک جو مزدور جس کی قانونی تنخواہ گورنمنٹ نے 17,500 مقرر کی ہوئی ہے، اس کے اندر اس کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ 17,500 تنخواہ ایک قانونی ہے، لیکن جو مزدور اسلام آباد میں کام کر رہا ہے، جو مزدور لاہور میں کام کر رہا ہے، کیا آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ 17,500 روپیہ تنخواہ اس کو ملتی ہے؟ میرے خیال کے مطابق 17,500 اس کو نہیں ملتی، اس سے کم تنخواہ ملتی ہے۔ تنخواہ 12-13 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، 8 سے 10 گھنٹے وہ روزانہ کام کرتا ہے۔ کیا وہ اپنے کم از کم اگر ہم بنیادی یونٹ کو بھی، خاندان کے بنیادی یونٹ کو بھی دیکھیں تو 2 بچے اور 1 میاں بیوی، 4 آدمی 14,000 روپے میں گزارا کیسے کر سکتے ہیں؟ برابری پارٹی پاکستان جس کے لیے کانسیپٹ کے اوپر کام کر رہی ہے، وہ یہ کام کر رہی ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے جو پچھلے 70 سال سے چل رہی ہے، اس 70 سالہ دور کے اندر نواز شریف، زرداری اور عمران خان، ان تینوں نے، 3 کے ٹولے نے اس ملک کو اور اس کے محنت کش مزدوروں کو اور تمام 99% لوگوں کو تباہ حال کر دیا۔ حکومت نے ہر سال پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، ہر مہینے بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو ایک عام آدمی کو گزارا اس میں بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم جس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک حقیقی اجرت، جو کہ ہمارے چیئرمین جواد احمد صاحب نے کہا کہ یہ جو حقیقی اجرت ہے، اس کا اچھا نام ہے کہ ایک اچھی تنخواہ ہر انسان کو یہاں پہ ملنی چاہیے۔ میرے خیال کے مطابق یہاں موجودہ صورتحال میں جو حکومت نے کم از کم اجرت 17,500 مقرر کی ہے، اس کے اندر میاں بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہنا اور گزارا کرنا پاکستان کے کسی کونے میں بھی بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ وہ اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اس کی دالیں، پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس وقت کہ آپ اس موجودہ صورتحال کے اندر لوگوں کی تنخواہیں، جو کہ بڑی مشکل سے لوگوں نے دھرنا دیا اسلام آباد میں، اور ان کی تنخواہیں بڑھی، اور محنت کش کی تنخواہ میں یہ 14,000 روپے، 15,000 روپے میں گزارا ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے عام آدمی کی زندگی، جو کہ 99% لوگ ہیں، ان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جس طرح ظفر صاحب نے ہمیں بتایا، اب یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ریاست ماں ہی ہے، لیکن کیا کہ اگر عام آدمی بھی ٹیکس دیتا ہے ریاست کو، لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، صحت، تعلیم، روزگار، ٹرانسپورٹ، بجلی، پانی، انصاف، یہ عام عوام تک پہنچائے۔ تو ظفر صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جبکہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، صحت، روزگار، ٹرانسپورٹ، بجلی، پانی، انصاف یہ مہیا کرے، لیکن گورنمنٹ نہیں مہیا کرتی، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طرح اس کو لے کر چلے؟
ہماری برابری پارٹی پاکستان کا اگر آپ مینیفیسٹو دیکھیں تو اس کے اندر بڑی چیزیں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں اس کے اوپر ایمفیسائز کیا گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کو سامنے لے کے چلیں, جس کے اندر ریاست ماں کی طرح جو ہوتی ہے وہ ذمہ داری لے لوگوں کی تعلیم کے لیے, لوگوں کے روزگار کے لیے, لوگوں کی فوڈ کے لیے اور لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے, ان کے علاج معالجے کے لیے وہ ان کی پوری ذمہ داری لے, اور بے روزگاری الاؤنس وہ باقاعدہ اناؤنس کرے جس کے تحت لوگ اپنی زندگی کو روزگار نہ ہونے کی صورت میں بھی گزار سکیں. لیکن برابری پارٹی اس سے ایک بڑا مستحکم حل دیتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ایک اچھی تنخواہ, جس کو ہم دوسرے لفظوں میں لیونگ ویج کہتے ہیں. ہمارے ہاں منیمم اجرت کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم اپنی برابری پارٹی کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ لیونگ ویج کے تحت گزاری جائے. لیونگ ویج پاکستان میں اس وقت اگر ہم انالیسس کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس آدمی کا بس ایک کمرہ ہو اور اس کے 2 بچے ہوں اور ایک میاں بیوی ہوں, یہ 4 آدمی کم از کم 32,000 روپے ماہانہ کی تنخواہ کے اوپر اگر گزارا کر سکیں گے تو یہ اس سے نیچے اس کا گزارا ہونا بہت مشکل ہے. آپ خود ہی صلاح الدین صاحب یہ اندازہ کریں کہ جس ملک کے اندر 14,000 15,000 روپے لوگ کماتے ہوں اور ان کے لوگ 8-10 فیملی ممبر ہوں, وہ کس طریقے سے کما سکتے ہیں, وہ کس طریقے سے کھا سکتے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک آدمی کما رہا ہوتا تھا, سب لوگ کھا رہے ہوتے تھے, لیکن آج سارے لوگ کماتے ہیں لیکن پھر بھی گزارا ہونا مشکل ہے. تو اس لیے ہم برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے تمام حکومتوں سے اور تمام لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں اور تمام لیبر یونین سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ لوگ آگے بڑھیں اور اس ملک کے اندر جو حقیقی اجرت ہے, جو اچھی تنخواہ ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں برابری پارٹی پاکستان کا ساتھ دیں, جواد احمد کا ساتھ دیں, اور ہم ایک عام آدمی کی زندگی کو موٹیویٹ کر سکیں, اس کو لے کے آگے چل سکیں کہ وہ سیاست میں آئے اور اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ سکے اور اپنے حقیقی اجرت کے لیے وہ کام کر سکے, اور کم از کم ایک کمرہ اور اس کی 32,000 روپیہ تنخواہ اور 2 بچوں کے ساتھ وہ زندگی اچھی گزار سکے. اس کے اوپر ہم برابری پارٹی پاکستان نے بہت کام کیا ہے, جس کی بنیاد کے اوپر ہم آج بھی ہمارا سلوگن اور حقیقی اجرت کے لیے, اچھی تنخواہ کے لیے ہم کوشاں ہیں, اور تمام لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس ہمارا ساتھ دیں, آگے بڑھیں, تاکہ ہم اپنے اس پارٹی کی اس مقصد کو لے کے کامیاب ہو سکیں اور ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کر سکیں. جیسا کہ ظفر صاحب نے فرمایا, اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سارے مافیاز ہیں. کوئی ٹمبر مافیا ہے, کوئی شوگر مافیا ہے, اور کوئی کس طرح کا مافیا ہے, لینڈ مافیا ہے. عمران خان یہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ عمران خان کا تعلق بھی اس طبقے سے ہے جو ایک کبھی بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جو مالک ہے وہ کبھی اپنے ملازم کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا. تو اسی طرح عمران خان اگر تعلیم کی اگر آپ بات کریں, اگر عمران خان کہتے ہیں کہ تعلیم ملک میں ٹھیک ہو چکی ہے, تو یہ اپنے بچے کیوں نہیں پاکستان میں پڑھاتے؟ یہاں پہ تعلیم کا نظام کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ کلاسز کے طور پر تعلیم بنا دی گئی ہے. کیسے کہ ایچیسن کا سلیبس الگ ہے, گورنمنٹ سکول کا سلیبس الگ ہے. تو اس کے اوپر آپ تعلیم پر آپ کیا کہتے ہیں ظفر صاحب؟ ہم تعلیم کے اوپر حکومت کا سلیبس کے اوپر کام کافی کر رہی ہے پچھلے 2.5 سال سے, لیکن آج تک وہ کسی بھی ایک نقطے کے اوپر اکٹھا ہو نہیں سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طبقاتی نظام ہے اس کے اندر امیر اپنے آپ کو غریب کے ساتھ کبھی نہیں جوڑے گا. وہ ہمیشہ ایک الگ تعلیم کے نظام کی حمایت کرے گا. وہ ایجوکیشن کالج ہو, وہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہوں جہاں پہ ان کے بچے پڑھ سکیں, یا وہ غیر ممالک میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. سو یہ جو طبقاتی نظام ہے اس کے تحت تعلیم اگر ایک ہو جائے گی تو تمام لوگ برابری کی سطح کے اوپر آئیں گے, جس کے لیے کہ ہماری پارٹی کوشش کر رہی ہے. لیکن موجودہ صورتحال کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت اگر عمران خان نے اس کے لیے پبلک سکولوں کے لیے اور ان کے لیے ایک لیونگ ویج کا کانسیپٹ ڈیلیور نہ کیا تو یہ ہمارے لیے زندگی آگے گزارنا غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ہم اس سٹیج کے اوپر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام پرائمری سکولز اور تمام گورنمنٹ کے ہاسپٹلز اور تمام گورنمنٹ کے ادارے جہاں پہ تنخواہیں 32,000 روپے سے کم ہیں, ان سے گزارش ہے
کہ کم از کم یہ 32,000 روپے تنخواہ گورنمنٹ اپنے اداروں میں اس کو امپلیمنٹ کرے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کے لیے فنڈز کو اکٹھا کرنا کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ آج ہی اپنی ٹیکس کی بنیاد کو ٹھیک کر لیں تو آپ کی ٹیکس کلیکشن بہتر ہو جائے گی، آپ لینڈ ریفارمز کر لیں تو آپ کے پاس انکم آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہو جائے گی تو آپ کی انکم آنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ گورنمنٹ کا ریونیو 32,000 کو میٹ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، اس کے اوپر صرف اور صرف آپ کو ایک ول چاہیے تاکہ آپ غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو یا زرداری ہو، یہ ایک ہی ٹولہ ہے، یہ ایک ہی لوگ ہیں۔ عمران خان آج بھی 400 کنال کے گھر میں رہتا ہے، زرداری صاحب آج بھی بلاول ہاؤس میں اور ریونڈ ہاؤس میں نواز شریف صاحب رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا صرف اور تعلق پچھلے 2.5-3 سال سے دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی سیاست، اپنی کرسی کی بچانے کے لیے آپس میں لڑائیاں کی ہیں، جنگیں کی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کے مفادات کو سامنے رکھا ہے۔ آج سینٹ کا الیکشن ہے، اس سینٹ کے الیکشن کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ تمام بڑوں کی لڑائی ہے، کسی غریب آدمی کے لیے اس سینٹ کے حد پہنچنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ جی بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور پریس دا بیل آئیکن۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ صلاح الدین صاحب۔